حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی بارگاہ میں جو عجز و نیاز ہے، جو انکسار ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، حضور کے ساتھ پیار ہے، حضور کے ساتھ والہانہ محبت ہے، والہانہ عشق ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عشق و محبت اور اطاعت و اتباع کس بلندی پر کار فرما تھا کہ جب آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، حجاب فرما گئے، تو حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جس کو حضور نے روانہ فرمایا تھا ایک مہم کے لیے ملک شام کی طرف، وہ راستے میں تھا۔ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کی خبر سن کر وہ واپس پلٹ آئے۔ جب واپس آ گئے، حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا گیا، انتخاب ہو گیا انصار و مہاجرین کا کہ آج کے بعد حضرت ابو بکر حضور کے جانشین ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب منصب خلافت کو سنبھالا، منصب خلافت پر فیض ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام جو کیا اسی لشکر اسامہ کی واپسی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لشکر کو واپس بھیجو، یہ جس مہم کے لیے جا رہا تھا اسی مہم پر جائے جس کے لیے حضور نے اسے روانہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان ذو النورین، دیگر صحابہ۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اے ابو بکر، حضور نے تو یہ لشکر اسامہ بھیجا تھا لیکن وہ تو حضور تھے نا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں، لشکر اسامہ کو واپس نہ بھیجا جائے، یہ جو مرتدین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کا تعاقب کیا جائے اور لشکر اسامہ کو مدینہ میں ہی رکھا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر، اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، اے عمر کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیے آپ کے پائے استقلال کے اندر، پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئی۔ حضور کے مثال پر بہت سارے لوگ ڈاماڈول ہو گئے۔ حضرت عمر کا یہ حال تھا، بظاہر آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی، کہیں تو کیا کہیں، بولے تو کیا بولے، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، مدینہ کی ایک گلی سے دوسری گلی تک، ایک بازار سے دوسرے بازار تک دوڑتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس نے کہا محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج عمر کی تلوار اس کی گردن اس کے سر سے جدا کر دے گی۔ حضور مرے نہیں، حضور فوت نہیں ہوئے، حضور کا وصال نہیں ہوا، حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنڈیشن تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد میری آنکھیں واپس لے لے، آنکھیں تو بس حضور کو دیکھنے کے لیے دی تھی نا، اب حضور نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ کسی نے کہا یا اللہ میری زبان موقوف کر دے، کسی نے کہا یا اللہ مجھے موت دے دے۔ ہر کوئی اپنی حالت غیر کے اندر مبتلا ہے، حالت تشویش میں مبتلا ہے، حالت غم میں مبتلا ہے۔ مختلف کیفیات صحابہ کی، ایک صدیق اکبر ہی تھے جو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے سب کو سنبھالا دیا، سب کو تسلی دی، سب کو صبر دیا، سب کو ضبط کا سبق دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اگر حضور کے بعد خدا کی قسم امت کو سنبھالا ہے تو یہ صدیق ہی سنبھال سکتا ہے، یہ صدیق اکبر ہی تھے۔ اور رب نے جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے نا، رب اس کو یہ کوالٹی عطا کرتا ہے، رب اس کو یہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ رب نے جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، اگر کوئی اور ہوتا اس کے قدم ڈگمگا جاتے حضور کے وصال مبارک کے بعد، لیکن صدیق اکبر ہی تھے جس نے پورے بیڑے کو سنبھالا۔ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کو سنبھالا، صحابہ کو یکجا کیا، ان کو تسلی دی، تشفی دی، ان کے اندر دراریں پڑنے سے انہیں بچایا، تفریق پڑنے سے بچایا۔ صدیق اکبر نے شیراز امت کو مجتمع بھی کیا اور اس کو سنوارا بھی، بنایا بھی اور اس کو آگے چلایا بھی۔ یہ صرف خصوصیت صدیق اکبر کی ہے۔ آج بھی جب لشکر اسامہ کی بات آ رہی ہے بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، پر صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، یہ کتے بھیڑیے یہ ساری درندے جانور
میرے جسم پر جمع ہو جائیں، میری ایک ایک بوٹی چن چن کر کھا جائیں، پر میں وہ فیصلہ نہیں بدل سکتا جو فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے، جو فیصلہ حضور نے فرما دیا ہے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنے والے حضور ہی تھے، اس کو بھیجوں گا اور ضرور بھیجوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اچھا آپ اگر لشکر اسامہ کو بھیجنے پر بضد ہیں تو پھر اس کے سالار کو بدل دیں۔ یہ جو سپہ سالار ہے نا، یہ ایک غلام کا بیٹا ہے، اسامہ بن زید، ان کا لقب ہے حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے محبوب ہیں، اگرچہ غلام کے بیٹے ہیں پر رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ میرے آقا کی غلاموں سے محبت دیکھیے، یعنی کمزوروں سے، ماتحتوں سے محبت، پیار، ان کے ساتھ اخلاص، ان کے ساتھ رواداری۔ ایک بڑے کو چاہیے وہ حضور کی سیرت کا نمونہ ہو کہ چھوٹوں پر شفقت، ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ بڑے کی شان ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کے ساتھ شفقت کہ صحابہ کے درمیان مشہور ہو گیا کہ اسامہ ہے تو غلام پر ہے حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا محبوب ہے۔ اگر کوئی سفارش کرواتا نا بڑے بڑے خاندان کے لوگ تو حضرت اسامہ کو لے آتے، کہتے حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو، حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ بڑے بڑے خاندانوں والے ہاشمی قریشی ایک غلام زادے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر لا رہے ہیں۔ آخر رسول اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قدر و منزلت تھی تو، اتنی شان تھی تو۔ پھر حضور نے صرف اتنا نہیں، اسامہ کو لشکر کا قائد، سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا۔